میڈم پی ٹی آئی کا 8 تاریخ کو احتجاج ہونے جا رہا ہے اور یوم سیاہ آپ منا رہے ہیں، اور عدالت نے آج ہی ڈی سی صاحب کو حکم دیا تھا کہ آپ مینار پاکستان پر جو احتجاج پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے اس کی درخواست کا فیصلہ دے دیں۔ وہ فیصلہ بھی نہیں آتا، ڈی سی صاحب بھی عدالت کی نہیں سن رہے ہیں۔ عدالتوں کا حال کچھ ایسا ہو گیا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے یوم سوگ کا اعلان کیا ہے 8 فروری کو، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پرنس کریم آغا خان کی تدفین کی جائے گی اس دن۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو، جن سے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نے کل ملاقات کی تھی، وزیر اعظم نے آج ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کر لی ہے۔ وہ کہتے تو ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، مینڈیٹ چوری ہوا اور یہ غلط ہوا 8 فروری کو، لیکن احتجاج کی کال انہوں نے ابھی تک نہیں دی ہے۔ وہ ساتھ نہیں دے رہے پی ٹی آئی کا احتجاج میں۔ جماعت اسلامی ساتھ دے رہی ہے پی ٹی آئی کا احتجاج میں، وہ بھی ریلیاں نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ کیا ہوگا میڈم 8 فروری کو آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ 8 فروری واقعی وہ سیاہ دن ہے جس دن ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا مینڈیٹ چھینا گیا، اور وہ نہ صرف یہ کہ اس کو چھینا گیا بلکہ اس سے پہلے جو حالات تھے وہ ہر ایک کو بتایا کہ 3 دن پہلے ان کو 33 سال کی سزا ہو چکی تھی، ہمارے نشان لے لیا گیا، ہمارے پارٹی کا نام لے لیا گیا، لوگوں کو آلو بیگن چھری جوتی اور پنکھا اور پتہ نہیں کیا کیا دے دیا۔ اس کے باوجود لوگوں نے پتا کر کے انہوں نے تو ظاہر ہے ان کو جان بوجھ کے جاہل رکھا تھا کہ ان پڑھ رکھا تھا کہ وہ پڑھ نہ سکے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہاں پہ بیٹ نہیں ہوگا یا پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہوگا تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، اور اس طرح نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑ جائے گا اور وہ جیت جائے گی، ظاہر ہے۔ لیکن یہاں پہ ہوا یہ کہ لوگ بہت زیادہ اویئر ہو چکے تھے، انہوں نے جو بھی ان کے علاقے کے بڑے لوگ تھے یا ایم این اے ایم پی اے تھے ان سے فون کر کر کے پوچھا کہ کیا نشان ہے، تو اس طرح وہ ماشاءاللہ لوگوں نے ووٹ دیا 5 بجے تک۔ یہ بالکل تسلی میں تھے کیونکہ ان کو 100% یقین تھا کہ ووٹ نہیں پڑے گا پی ٹی آئی کو۔ اپنی طرف سے یہ سارے کام کر چکے تھے، خان صاحب کو مورلی، اسپرچولی، مذہبی طور پہ اور ہر حساب سے گندا برا انسان ثابت کر دیا تھا عدالتوں نے، اور ان کو 33 سال کی سزا مل چکی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور 5 بجے کے بعد جب انہوں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہاں تو کایا پلٹ گئی ہے بالکل ساری کی ساری، اور پھر اس طرح جو ووٹنگ ہماری تھی وہاں پہ گنتی روکی گئی، اور اس کے بعد فارم 47 کریٹ ہوا، اور اس طرح 17 سیٹوں والی جو جماعت ہے وہ حکومت میں آ گئی، ٹھیک اور جو 180 سیٹیں جس کی تھیں وہ بیچاری آج تک بھگت رہی ہے۔ ٹھیک اس کا لیڈر قید تھا اس وقت بھی اور ابھی کیا تک قید ہوگا ہے۔ 8 فروری کو میڈم 2025 میں؟ ہم ایکچولی پروٹیسٹ کریں گے اپنے مینڈیٹ کے لیے، اور ان کو بتائیں گے کہ جو آپ نے ہماری سیٹیں چھینی ہیں یا تو ان کو واپس کیا جائے یا دوبارہ سے الیکشن کیا جائے، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، بہت ہو گیا۔ آلموسٹ 1.5 سال، 2 سال ہو جائے، 1 سال ہو جائے گا الیکشن کو، اور خان صاحب کی گرفتاری کو 16 مہینے ہو چکے، تو یہ دس از ٹو مچ۔ کوئی بھی چیز اس طرح بہت مینار دیر تک پاکستان کا فیصلہ ڈی سی صاحب کیوں نہیں کر پا رہے عدالت کے حکم کے باوجود؟ دیکھیے عدالتیں کہاں ہیں اس وقت؟ کون سی عدالت ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ کوئی بہت اسٹرانگ ڈیسیجن لے گی اور باقی لوگ اس کو قبول کر لیں گے؟ ہم دیکھ ہی رہے ہیں پچھلے تمام سالوں سے کہ عدالتیں کہاں پہنچ چکی ہیں۔ پھر 26 امینڈمنٹ جو ہوئی ہے اس کے بعد تو عدالت نام کو رہ گئی ہے، کہ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ایکچولی اس طرح کا فیصلہ کر پائے کہ ہاں یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر عمل ہوگا یا کر سکیں گے۔ وہ تو بیچارے ڈیسیجن دیتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کر لیں، لیکن آگے کون سنتا ہے؟ ان کی جن کی حکومت ہے پنجاب میں خاص طور پہ، وہ تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سن لیں یا اس پہ عمل کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کل یا پرسوں وہ کچھ صحافیوں کے ساتھ موجود تھی باہر، تو اگر ان کو پھر کچھ کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو پھر اب ہمارے پر پیکا قانون لگ جائے گا اور کچھ اور ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو لیکن آپ خود دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا میرے ساتھ عوام ہے، کیا میرے ساتھ لوگ ہیں؟ اگر نہیں ہے تو میں ابھی چلی جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی میں چلی جاؤں، پھر دوبارہ الیکشن ہوگا تو اس میں جیت کے واپس آ جاؤں گی۔ لیکن وہ کانفیڈنس کہاں سے آئے، وہ چیز کہاں سے آئے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ عوام اگر 180 سیٹس دے رہی ہے تحریک انصاف کو تو ان کو کیا ہوا؟ پھر 17 سیٹیں اس پہ ان کو حکومت بنا کے دے دی گئی،
اور ڈاکٹر یاسمین کی سیٹ پہ ان کے والد صاحب جیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کی سیٹ پہ جیتی ہیں، اسی طرح سارے. تو وہ لوگ جو بیچارے ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کراچی میں بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہماری 21 ایم این ایز ہیں جن کی سیٹیں چھین لی گئی ہیں اور ان کو ایم کیو ایم کو دے دیا گیا ہے. تو یہ انفیئر ایٹیچیوڈ کب تک چلے گا، کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ وہ حسینہ واجد کا انجام دیکھا ہے نا ہم نے، آج ہی اس کا گھر بھی جلا دیا انہوں نے. ایسا تو ہی ہے. وہ کہہ رہی تھی میں نے بڑی خدمت کی. لیکن تو میں آپ کو بتاؤں میڈم، نظام عدل کی تباہی کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک اور بڑی وجہ میڈم، 2007 کے بعد وکیلوں کا کردار میڈم. فار ایگزامپل نصرت صاحبہ، آئی گیو یو این اپڈیٹ رائٹ ناؤ واٹس ہیپننگ ان حیدرآباد. حیدرآباد میں وکیلوں کی ایک گاڑی کو پولیس والوں نے روکا ہے، ان کے شیشے کالے تھے، پولیس والوں نے ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جو ان کا لیگل حق ہے اور کیس بنا دیا. کیونکہ وکیلوں کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اترتے ہی پولیس والوں سے بات کیسے کرتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو مجھے. اور پھر جب ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی تو اس وقت وکیلوں نے جو ہے ہائی وے کے اوپر احتجاج کیا ہوا ہے حیدرآباد پہ، اور وہ بلاک کر دیا ہے روڈ، اور پولیٹیکل لیڈرشپ سندھ کی وہاں پہ ان سے مذاکرات کرنے پہنچی ہوئی ہے. لیکن میں سوچنے پر مجبور ہوں نصرت صاحبہ کہ جن وکیلوں کو چاہیے کہ وہ پروموٹ کریں آئین اور قانون کی بالادستی، اور وہ پروموٹ کریں کہ آپ جو ہے لا ابائڈنگ سٹیزنز ہونے چاہیے اور آپ کو لا فالو کرنا چاہیے، وہی قانون کو سب سے پہلے توڑتے ہیں اور ان کو کوئی پکڑے تو بولتے ہیں تم نے مجھ پہ پکڑا کیسے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی. وہ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ڈی آئی جی وی آئی جی ایس ایس پی کو وہاں سے ہٹایا جائے، وچ از سو انریزنیبل، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے نظام عدل سے اب کوئی امید مجھے تو نظر نہیں آ رہی. میڈم آپ اگری کریں گے بالکل، بات؟ مطلب یہ ایک ریزن ہے اس کا. آپ دیکھ لیں جو 2007 کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی اصل میں تو جو وکلا کی تحریک چلی تھی وہ تو جنرل صاحب کوئی اور تھے ان کے پیچھے، مشرف کو ہٹانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ تو کسی اور جنرل کی پشت پناہی اگر ہو جائے تو لوگ پھر اسی طرح آگے نکلیں گے. لیکن اور اب نصرت واحد صاحبہ، کل رات ہم نے دیکھا جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور سنی اتحاد کونسل کی لیڈرشپ سب ساتھ بیٹھے تھے. مشاورت کی اعلامیہ جاری ہوا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو حکومت چوری کی مینڈیٹ سے بنائی گئی ہے، فارم 47 کی ہے، دھاندلی ہے، 8 فروری کو جو ہوا پچھلے سال وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دیکھا یہ گیا، اور یہ ایک پرزمپشن ایک لی گئی اس امیج سے، اس آپٹک سے، کہ مولانا صاحب بھی شاید احتجاج کر لیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کے سٹاف کے ذریعے جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مولانا صاحب کی تیمار داری کے لیے گیا تھا، ایز ایف ہی از ناٹ فیلنگ ویل. جبکہ فوٹیج کے اندر ہم نے کل بھی دیکھا کہ مولانا صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بالکل فٹ فاٹ ہے، الحمدللہ آج بھی بالکل فٹ فاٹ ہے. لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں ان کی تیمار داری کے لیے گیا تھا، اور کچھ باہمی امور بھی زیر بحث آئے. مولانا صاحب کا کردار نصرت صاحبہ ان یور اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں وہ ہم 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھ چکے ہیں نا. جی ہاں. ایک پارٹی جا رہی ہے، دوسری پارٹی جا رہی ہے، تو کوئی انتظار کر رہا ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، پھر نکل رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے ہفتے یہ چیز چلتی رہی. سب ہوپ فل تھے کہ یہ ہماری طرف سے کھیل رہے ہیں، ہماری طرف سے ہو رہا ہے. اور آخر میں آپ دیکھیں کس طرح 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی میرا اپنا مسودہ ہے، پی ٹی آئی نے اپنا مسودہ دے دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا. اور اس وقت وہ پاس ہو گیا، اور ود ان 2 ویکس میرے خیال میں وہ انہوں نے جو چیزیں رہ گئی تھیں فوراً آتا ہے وہاں پہ اسمبلی میں، اور بغیر کسی کو پتہ ہوئے سب اس کے اوپر سائن کرتے ہیں، اور فارغ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا. تو مولانا صاحب ایک بہت گھاگ یا سمجھدار یا جو بھی ان کو کہا جائے کہ وہ سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو پلے. تو وہ ہی از پلئنگ اینڈ ہی از پلئنگ گڈ، کہ تمام کے تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ان سے امید لگائے بیٹھی ہیں، اور وہ اپنا کام کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے. یہ مطلب ٹھیک ہے، ہماری پارٹی نے بہت ہوپ رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر، اور باقی نے بھی، لیکن وہ اپنے ہی ہیں بس، صرف اور کسی کے نہیں ہیں میرے نہیں خیال. میڈم اگلا سوال نظام عدل کا. آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا رمضان شوگر مل کیس سے. میڈم یہ کیس 2015 میں شروع ہوا تھا، اس لیے ہوا تھا کہ ایک نالا بنایا گیا تھا، گٹر کی لائن بنائی گئی تھی 21 کروڑ 30 لاکھ روپے سے، قومی خزانے کے پیسے سے، جو کہ کہا گیا کہ غیر معیاری تھی. اور پھر جو ہے یہ صرف رمضان شوگر مل کے لیے بنائی گئی تھی، پرسنل انہوں نے اپنے لیے گٹر بنوایا تھا. اب ویسے تو یہ اماؤنٹ سن کے 21 کروڑ 20 لاکھ کا میں سوچتا ہوں کہ ملک میں ہمارے کتنے اربوں روپے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، پینیز.
لیکن میڈم 2015 سے شروع ہوا تھا، 2025 میں ختم ہوا، تقریباً 10 سال لگ گئے. اس کی ٹائم لائن میں جانے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن میں سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میڈم کہ آج ہمارے وزیر اعظم 10 سال کے بعد ایک کیس سے بری ہوتے ہیں. میں شاید ان کی جگہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ یقین دلاتا کہ جو میرے ساتھ 10 سالوں میں ظلم ہوا ہے وہ کسی اور پاکستانی کے ساتھ نہیں ہوگا. بٹ وہ تو جیسچر نظر ہی نہیں آتا. ایسے لگتا ہے کہ ہمارے حکمراں یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہاں جی کیسز ہوں گے، 10 سال کے بعد ہم بری ہو جائیں گے. اور ہر عام پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میرا وزیر اعظم 10 سال کے بعد بری ہوا ہے، میں تو 20-25 سال کی تیاری کم سے کم رکھوں، میں تو عام آدمی ہوں. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے نصرت صاحبہ؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ان کے اوپر 1400 ارب کا کیس لگنا تھا اور مجرم قرار دینے تھے وہ، اس دن ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، کیسز ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح نواز شریف کے اوپر آپ دیکھیں کس طرح ان کو ایئرپورٹ پہ سارا کچھ ان کو پروٹوکال دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کس طرح ان کے سارے کیسز ختم ہوتے ہیں. پھر اشتہار چھپتے ہیں کہ پاکستان کو نواز دو، پھر وہ کبوتر رکھتے ہیں اپنے ہاتھ پہ، اور سب وہ ہوتا ہے کہ جی. پھر جس دن الیکشن ہوتا ہے وہ جا چکے ہوتے ہیں، ان کے آفس کی لائٹیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں، لیکن پھر ان کو کہا جاتا ہے واپس آئیے اور آپ جیت چکے ہیں اور آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ صرف ایک سمپل ایم این اے رہ جاتے ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن جاتی ہے، بھائی وزیر اعظم بن جاتا ہے، دیٹس آل، بات ختم ہو جاتی ہے. تو اس ملک میں تو پہلے ہی عدالتیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تھیں، اور اس کے بعد اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو خیر کچھ رہ ہی نہیں گیا. لیکن اس کے باوجود میں حیران ہوتی ہوں ہمارے اپنے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، پرائم منسٹر عمران خان، وہ کیسے ابھی تک عدالتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں. وہ یہی میں کہتے بھی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں یہی میڈم، میں بہت حیران ہوتا ہوں آپ کی طرح. ہے نا. انبلیویبل. تو وہ ایک تو طرف کہتے یہ ہیں کہ عدالتیں تباہ کیوں ہو گئی ہیں، پھر نہیں؟ کہتے ہیں میں انہی عدالتوں کے ذریعے بری ہوں گا. جی ہاؤ از بالکل، ان کو پاسبل؟ یہی ہے کہ عدالتیں ہی مجھے کریں گی. تو عدالتیں کیسے کریں گی اور کیوں کریں گی جب جو سینئر جج ہے، بلکہ دو ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ کسی اور کو لے کے آ جاتے ہیں، اور اپیرنٹلی وہ ہی واز فرینڈس آف دیم، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کھڑا ہوگا. لیکن وہ تو فائز عیسیٰ کی دوسری کاپی نکلتے ہیں. تو میڈم بس جو بات منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوا وہی آپ محسن کیانی صاحب کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. اور جو ان کا یہ تو پروٹیسٹ ہے، جو آواز اٹھا رہے ہیں، وہ چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ 11 تاریخ کے اجلاس سے پہلے جوڈیشل کمیشن کا یہ مسئلہ حل کریں، دوبارہ اوتھ لینا ہوگا جسٹس لوگر. یہ سچویشن آپ سمجھتی ہیں ایسکیلیٹ ہوگی یا نہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کیونکہ ہوگا. تمام جو ججز اب آ رہے ہیں اس جی میں کوئی لاہور سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، جی تو وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک. تو یہ ملک ایسے ہی چلے گا، اللہ جانے کب تک. میڈم ایک کمال اور بات میں آپ کو بتاؤں. ہم نے دیکھا آج سے تقریباً 24-30 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آتا ہے کہ میں غازہ پہ قبضہ کر لوں گا، غازہ کو ہم ری بلڈ کریں گے. اور پھر میڈم ایک کے بعد ایک دنیا کا ہر ملک بیان دیتا ہے. سعودی عربیہ نے مذمت کی، ایران، ترکی، برطانیہ، اسپین، فرانس، جرمنی، یونائٹڈ نیشنز، ایمنسٹی انٹرنیشنل. میں کل رات تک انتظار کرتا رہا کہ شاید ہمارے دفتر خارجہ ہوش میں آ جائیں، اٹھ جائیں. پھر معلوم پڑا کہ وہ کشمیر ڈے ہے تو وہ چھٹی پہ ہیں. اسی لیے انہوں نے آج کا انتظار کیا اور آج صبح آ کے انہوں نے اپنا مذمتی بیان جاری کیا. ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہم مسلمان ملک ہیں، لیکن وہ یہودی اور دوسرے کرسچن اور دیگر مذاہب کے ملکوں نے پہلے مذمت کر لی اور ہمیں 24 گھنٹے سوچنے میں لگے کہ ہم کریں کہ نہ کریں. وائی از دیٹ آپ یہ میڈم؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر وہ کور چڑھا لیا ہے بے حسی کا، انڈیفرنس کا. آپ نے وہ جنگ دیکھی ہے نا، کس طرح ننھے ننھے معصوم بچے، بوڑھے، عورتیں، کتنی کون بار ہے جو روئے ہیں میڈم وہ نہیں دیکھ کر، کتنی بار شہید. سب روئے ہیں پاکستانی. لیکن ہماری طرف سے اگر کوئی پروٹیسٹ کرنے نکل رہا ہے، جس طرح جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ نکل رہے ہیں، کوئی ہے بھی نہیں ان کے ساتھ زیادہ، اس کے باوجود اس 12 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں. کیا ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی ایسی گہرائی ہے جس میں جا کے گرنے والے ہیں کہ جہاں سے اٹھنا محال ہو جائے گا. مجھے تو جو شروع میں خان صاحب بات کرتے تھے نا کہ یہ لوگ آ گئے تو اس کے بعد پھر خطرہ ہمارے اٹامک سارے سسٹم کو ہوگا، میزائل ٹیکنالوجی کو ہوگا، وہ مجھے اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے.
کیونکہ ہم جتنی گہرائی میں گرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، پیسہ ہمارے پاس ایک نہیں ہے. ریکارڈ آپ کو پتا ہے کتنے اس میں بیچ دیے ہم نے تیل کے بدلے. اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ ایک اٹامک پلانٹ ہے اور اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجیز ہے.